اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 15 سے شروع کرنے لگی ہوں۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون۔ جو نیکی کرے گا، جو کوئی بھلائی کرے گا، نیک عمل کرے گا، صالح اعمال کرے گا، بس یہ اعمال کرنا اس کی اپنی جان کے لیے ہے، اور جو کوئی برائی کرے گا بس یہ بھی اسی پر ہے، اس چیز کا بوجھ اسی نے اٹھانا ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، بس پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیں جی، کسی کا نیک عمل کرنا یہ صرف اور صرف اس کے اپنے لیے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں گے تو ہم تو بڑے ہی اچھے ہیں، ہم تو دوسروں کا بھلا کرتے ہیں، اور ہم اپنے اندر جو ہے نا وہ ایک بڑے انسان بنتے جاتے ہیں آہستہ آہستہ، اگر ہم ایک دو دفعہ کسی کے ساتھ اچھا کر لیں، جبکہ ہم سمجھتے ہیں ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ انڈائریکٹلی ہم دوسروں کو نہیں، ہم اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ ہمارا کسی کے ساتھ نیک عمل کرنا اس کی کتاب میں نہیں، ہماری کتاب میں لکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی برا عمل کرتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کسی کی حق تلفی کرتا ہے، برے اعمال میں یہ سب شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ سب وہ کرتا ہے تو یہ بھی وہ اس کے ساتھ برا نہیں کرا اصل میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا بوجھ اسی نے خود اٹھانا ہے۔ تو جو کچھ برا کرے گا اس کا بوجھ اس نے خود اٹھانا ہے، یہ اعمال اس کے ہی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ نہ صرف دنیا میں تو وہ کسی کے ساتھ برا کر لے گا، کسی کا دل دکھا دے گا، کسی کی برائی کر دے گا، لیکن آخرت میں وہ اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں دیکھے گا کہ پھر وہ پہچانا نہیں جائے گا، اس کو افسوس ہوگا، وہ اپنی انگلیاں دانتوں میں دے گا کہ میں نے یہ کیوں کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخر میں اپنے رب کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے، جب وہاں پہ سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ آیت نمبر 16، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ بنی اسرائیل کو جو نعمتیں دی ہیں ان کو یہاں اللہ تعالیٰ بیان کریں۔ دیکھیں یہاں کہا جا رہا ہے یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت اور نبوت دی تھی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ اور نفیس رزق روزیاں دی تھیں یہاں دنیا والوں میں، اور انہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی۔ دیکھیں بنی اسرائیل کو جو نعمت دی گئی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں کیا کیا، ایک کتاب دی، ایک حکم دیا۔ حکم کہتے ہیں وزڈم کو، آپ کو سوچ بچار کرنے کی نا ایک عقل ہوتی ہے، آپ کو فیصلہ کرنے میں ایک اختیار ہوتے ہیں۔ دیکھیں فیصلہ کرنے کا اختیار سب کے پاس ہوتا ہے، لیکن صحیح فیصلہ کون کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں، ایسی مینٹالٹی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل کو دی۔ اتنے انٹیلیجنٹ لوگ تھے، اتنے وہ جو ہیں وہ اس قدر یہ لوگ کہہ لیں ذہین لوگ ہیں، کہ ان لوگوں کو اس قدر ان کی ذہانت کی مثالیں ہیں کہ اگر ان سے کوئی پوچھ لے کہ یہ چیز، یہ الفاظ کون سی کتاب میں، کس حوالے سے، کس جگہ پہ، کس لائن میں لکھا ہے، تو یہ آپ کو فٹ سے بتائیں گے۔ اس قدر یہ انٹیلیجنٹ اور اس قدر ذہین لوگ تھے، یعنی ان کا وہ ایک یادداشت اتنی ان کی مضبوط ہے، ابھی بھی ہے اسرائیل میں، اسرائیلیوں کے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو کتاب دی، حکمت دی اور نبوت دی۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی 1400 سال کا فاصلہ ہے، اور اس دوران مسلسل نبی آتے گئے اور اس دنیا میں سے جاتے بھی گئے، تو یہ خاص عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کیا کہتے ہیں، رزق دیا پاک چیزوں میں سے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ دیکھیں فضل ایسی چیز کو کہتے ہیں جو آپ کو آپ کے اعمال سے ہٹ کے ملتا ہے۔ دیکھیں جیسے تحفہ ہو گیا، کوئی آپ نے کچھ، اگر آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو پہلے کبھی تحفہ دیا تھا، ٹھیک ہے، یہ اس کا فضل تھا کہ اس نے آپ کو دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکمت دی، نبوت دی اور کیا کتاب دی، اور یہ فضل رزق بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ان کی اپنی نافرمانیوں کے باوجود انہیں یہ سب کچھ ملا، تو پھر بھی انہوں نے یہ سب کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو دیا۔ آگے ہے آیت نمبر 17، وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اب کیا بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انہیں واضح دلیلیں دی دین کے بارے میں۔ الامر، دیکھیں الامر کہتے ہیں کام کو، جبکہ قرآن میں نا اس کا مطلب ہے دین،
وہ لائف سٹائل جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، وہ گائیڈنس، وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے اپنائیں۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر انہوں نے نہیں اختلاف کیا یہاں تک کہ آ گیا اس کے بعد ان کے پاس علم، یعنی کہ پہلے انہوں نے اختلاف نہیں کیا، جب ان کے پاس علم آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دے دی، حکمت دے دی، ان کو ان میں سے نبی بھیجے، تو انہوں نے اختلاف شروع کر دی، اختلافات شروع کر دیے۔ اب جیسے جیسے یہ علم سیکھتے گئے، یہ تکبر میں آتے گئے اور خود کو سب سے بہتر سمجھنے لگے اور اختلافات میں پڑ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو تاکہ تم ہمبل ہو جاؤ، جھک جاؤ، جبکہ انسان جب کچھ علم لے لیتا ہے نا تو خود میں بڑا ہو جاتا ہے، ایروگنٹ ہو جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ صحیح علم صرف میرے پاس ہے، میں ہی کریکٹ ہوں، میرے سوا کسی کے پاس اتنا علم ہے ہی نہیں کہ مجھے سمجھائے۔ یہی حال بنی اسرائیل کا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو ختم کر دیتے تھے، مار دیتے تھے اختلاف کی بنا پر کہ مجھے زیادہ پتہ ہے۔ اب اس کو ذرا پرسنل لیول پر دیکھیں، مثال کے طور پر ایک شخص جس نے بہت زیادہ پڑھا ہے، اس نے بہت اچھے ادارے سے دین کی تعلیم حاصل کی اور وہ اب اسکالر بن گیا، یہاں تک کہ اب وہ لوگوں کو پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے اور لوگ اس کی بے حد تعریفیں کرنے لگتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، وہ ان تعریفوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ اب کوئی بیچ میں سے جو اٹھ کے کہتا ہے اس کو کہ جی یہ ٹاپک جو آپ نے سمجھایا ہے وہ اچھا تھا، لیکن میں نے فلاں سے سنا اس کا تو زبردست تھا، یہاں اب اس شخص کا جیسے الارم بج گیا کہ کوئی شخص میرے علاوہ کسی کی تعریف کر رہا ہے اور میرے مقابلے پر تعریف ہو رہی ہے کسی دوسرے کی۔ اب ایسی صورتحال میں وہ لوگوں میں دوسرے کے متعلق برائی پھیلائے گا کہ جی یہ شخص تو جو کہتا ہے صحیح نہیں کہتا، میرا اس میں کوئی مطلب تو نہیں ہے، میں تو بس آپ لوگوں کو پہلے سے آگاہ کر رہا ہوں آپ کے ہی فائدے کے لیے۔ یعنی وہ دوسرے کی ٹانگ کھینچ کر اسے اپنے لیول تک لا رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں بغین، ضد میں حد سے زیادہ بڑھ جانا۔ یہی بنی اسرائیل کیا کرتے تھے۔ یہی اسی طرح آپ ایک اور مثال لے لیں کہ جی کوئی شخص، ایک شخص کا بڑا اچھا کوئی میں کہتی ہوں چل رہا ہے، فاسٹ فوڈ بہت اچھا چل رہا ہے، اب اسی کے سامنے ایک نیا فاسٹ فوڈ آ جاتا ہے اور اس کی طرف زیادہ کسٹمر چلے جاتے ہیں۔ پہلے والا تو سوچے گا بھائی یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، ہاں وہ کیا کرے گا، وہ افواہ پھیلا دے گا، جی اس کے تو فاسٹ فوڈ میں کیا ہے، کوئی کیڑا ہے۔ وہ چیز پھر لوگ اس کی طرف آٹومیٹکلی نہیں جائیں گے کیونکہ اس نے اس کی کیا کر دی، امیج خراب کر دی، اس کی ریپوٹیشن خراب کر دی، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن جس بات میں اختلاف کر رہے تھے فیصلہ ہو جائے گا۔ اب اختلاف کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، جب آپ کو کوئی صحیح علم ہو اور سامنے والا کچھ غلط کہہ رہا ہو تو آپ اس کی اصلاح کے لیے اختلاف کر سکتے ہیں۔ مگر یہ لوگ کون سا اختلاف کرتے تھے، ضد میں اختلاف بازی شروع کی ہوئی تھی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ اختلاف کرتے ہیں نا اسی کے بارے میں فیصلہ ہوگا اور کسی کے بارے میں نہیں فیصلہ ہوگا۔ یعنی اختلاف کرنا یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو یہ اختلاف کر رہے تھے اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا، کیونکہ بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں ہمارے ڈے ٹو ڈے روٹین میں کہ ہم لوگ اختلاف کر بیٹھتے ہیں کیونکہ ہمیں کسی کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، کسی کو صحیح کرنا ہوتا ہے، اگر ہمیں کچھ زیادہ اہم بات پتہ ہو تو۔ ادروائز جو یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں صرف اسی کے بارے میں ان سے سوال ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ بارک اللہ فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔